आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क में कोरोना आंधी पूरी शिद्दत से चल रही है और आज इस हवाले से अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का आज कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है, जिसके बाद उन्होंने आज का दिन सरकारी मसरूफियात में गुजारा। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान शायद दुनिया में कोरोना से सियासी और हुकूमती एतबार से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म इमरान खान वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना से मुतासर हुए। सुबुकदोश वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक भी कोरोना की ज़द में आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने भी कोरोना से मुकाबला किया और मुल्क के 3 वज़राए आला उस्मान बुज़दार, मुराद अली शाह, जाम कमाल कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी समेत 2 दर्जन अहम शख्सियात कोरोना में मुब्तला होकर सेहतयाब हुई। कोरोना से 2 रुकने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 12 अरकान इंतकाल कर चुके हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वक़ार अहमद सेठ और एहतसाब अदालत के बरतरफ जज अरशद मलिक भी कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना ने पाकिस्तान के गली कूचों के साथ सियासत के ऐवानों को भी नहीं छोड़ा। अभी वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना में मुब्तला होने के बाद करंटीना में थे कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के भी वायरस का शिकार होने की खबर आ गई। फिर वफाकी वज़रा परवेज़ खटक और हफीज़ शेख कोरोना में मुब्तला हुए। पाकिस्तान में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कोरोना से मुतासर होने वाले पहले सियासतदान थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी कोरोना के बाइस समाजी तन्हाई काट चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी कोरोना का शिकार हुए। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, रुकन असम्बली आमिर लियाकत हुसैन भी वायरस का शिकार हुए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने भी कोरोना से मुतासर होने की तस्दीक की। तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से रुकन असम्बली जमशेद उद्दीन काका खेल और PTI की रुकन पंजाब असम्बली शाहीन रज़ा कोरोना के बाइस इंतकाल कर गईं। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली का भी कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी हमशीरा बख्तावर भुट्टो की ऐन शादी के मौके पर कोरोना वायरस ने घेर लिया। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियो, शर्जील मेमन और राना हुमैर सिंह भी कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं, जबकि गुलाम मुर्तज़ा बलोच कोरोना में मुब्तला होकर जान की बाजी हार गए। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, उनकी वालदा ताहिरा औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अता तारड़, अमीर मुकाम तारिक फजल चौधरी और निहाल हाशमी भी कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि रुकने पंजाब असम्बली शौकत मंजूर चीमा और साबिक वज़ीर हाजी अला यार अंसारी कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए। MQM की मंगला शर्मा, उसामा कादरी और फैसल सब्जवारी भी वायरस का शिकार हो चुके हैं। बलूचिस्तान के साबिक गवर्नर सैयद फजल आगा कोरोना में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए थे। जमियत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मुनीर खान औरंगज़ई भी कोरोना के बाइस हरकत कल्ब बंद हो जाने से फौत हुए थे। अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बलोर, मियाँ इफ्तिखार हुसैन भी कोरोना ज़दा हुए। यकीनन आजकल पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर जंगल की आग की तरह फैल रही है। हर गुजरता दिन तबाही फैला रहा है। कल एक दिन में 100 अफराद इंतकाल कर गए। इससे कबल 9 माह पहले एक दिन में 101 अमवात रिकॉर्ड हुई थी। कल सिर्फ पंजाब और KP में 91 अमवात हुई। कल 100 अमवात में से 73 अफराद का ताल्लुक पंजाब और 18 का KP से था। मुल्क का मजमूई इन्फेक्शन रेट तकरीबन 9% हो चुका है, यानी हर 100 टेस्ट में से 9 कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। कोवैक्स के जरिए पाकिस्तान को भारत से मिलने वाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तरसील रुकने के बाद आज हौसला अफजा खबर यह है कि पाकिस्तान ने वैक्सीन के लिए मुकामी सतह पर इक़दामात का आगाज़ किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान चीन से कैंसाइनो वैक्सीन बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट करेगा, जिसकी 30 लाख खुराकें मुकामी तौर पर बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की खुराकें पाकिस्तान में तैयार करने के लिए खुसूसी आलात खरीद लिए हैं और अमले को तरबियत दी जा रही है। तीसरी लहर की इस इंतहाई बदतरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें फिर ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले खुसूसी बराए हेल्थ। डॉक्टर साहब, आपने पहली वेव ब्रेव की थी और मैनेज किया था जब पाकिस्तान इसका शिकार हुआ था। बहुत ही ख़राब ज़माना था। लगता यह है कि तीसरी वेव में कमो बेश हम वहीं पहुंचते जा रहे हैं। कुछ फ़र्क है इसमें और पहली वेव में? जी, फ़र्क सिर्फ ये है कामरान भाई कि ज़्यादा तेज़ी के साथ हम अपनी पीक की तरफ जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि चूँकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है, यानी कि बीमारी या वायरस का जो फैलाव है, उसकी रफ्तार जो है वो पहले की निस्बत तकरीबन 70% ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है। तो लिहाजा हम बहुत तेज़ी के साथ उस सूरत हाल में जा रहे हैं जो कि पहली थी।
ڈر یہ ہے، پروجیکشن یہ ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ تشویشناک صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تو پہلے بھی پرائم منسٹر نے اپروو نہیں کیا تھا، لیکن اس دفعہ جس قسم کا لاک ڈاؤن ہے اس میں وہ سیمبلنس نظر نہیں آ رہی جو پہلے لاک ڈاؤن میں تھی، اور لوگوں میں بھی وہ فیئر نہیں ہے۔ پہلے فیئر فیکٹر بھی تھا اور ہم اکراس دا کنٹری دیکھ رہے تھے کہ لوگ بڑا احتیاط کر رہے تھے، تو وہ دونوں عمل جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ایک رسکی سچویشن ہے۔ ایبسولوٹلی، اور جو میں نے پہلے بات کی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں، اور اب آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے، اگر ان دونوں چیزوں کو ملا لیں کہ ایک تو بہت تیزی سے بیماری پھیل رہی ہے، دوسرے وہ جو سنجیدگی تھی پہلی ویو کے دوران وہ نہیں ہے، صرف لوگوں کی حد تک نہیں، گورنمنٹ کی حد تک بھی، مجھے کہنے دیجئے یہ اس لیے کہ ابھی آپ نے جو انٹروڈکشن میں جو پیکج دکھایا اس میں آپ نے بتایا کہ پاکستان شاید 81 لوگوں کے اندر شاید سر فہرست ممالک میں سے ہوگا، تو یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، وہ بھی اس چیز کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے، چاہے وہ ٹریجری میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے اندر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے نام آپ نے گنوائے، اور اس کی وجہ یہ، اور آپ دیکھتے ہیں ڈیلی ٹیلی ویژن کے اوپر، نیوز کانفرنسز میں، جلسوں میں وغیرہ وغیرہ، تو کسی سطح پہ بھی اس کو اس سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ یہ تو اللہ کی کوئی خاص رحمت رہی ہے پاکستان پہ۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی فرق یہ ہے پہلی لہر میں اور اب کی لہر میں کہ یقیناً پہلے تو ہم اس مرض کو ہی نہیں جانتے تھے، اس وائرس کو ہی نہیں جانتے تھے، علاج یا کوئی موڈ آف ٹریٹمنٹ کو ہی نہیں جانتے تھے۔ اب ہم موڈ آف ٹریٹمنٹ بھی جانتے ہیں، مختلف علاج بھی جانتے ہیں، آج ہمارے پاس ویکسین بھی ہے۔ ویکسین اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا سہارا ہے۔ اب تک کی جو ویکسین مینجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، کوویکس کا مسئلہ آ گیا ہے، اوورآل آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس پوری صورتحال میں جب ویکسین نایاب ہے اور پوری کیفیت ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے؟ کیونکہ ویکسین میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جی، بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ دیکھیں، اس کو دو طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں جو نظام وضع کیا گیا، جو بھی دستیاب ویکسین تھی ان کے ہوتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ اس کو تو فل مارکس دینے چاہیے۔ جو ہم نے آئی ٹی پلیٹ فارم کریٹ کیا، لوگ رجسٹر کروا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اپنے سینٹر تبدیل کروا سکتے ہیں، بہت تعریف اس کی جانی چاہیے۔ پہلی دفعہ اس نوعیت کا قومی سطح کے اوپر ایڈلٹ پاپولیشن کے لیے ویکسینیشن کا عمل ہو رہا ہے، بہت قابل ستائش۔ جہاں تک ویکسین کی دستیابی کا تعلق ہے، اس میں گورنمنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے معلوم بھی ہے کہ گورنمنٹ نے کوشش تو بہت کی ہے، لیکن ایک تو ہماری اپنی کمزوری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ویکسین چونکہ بنتی نہیں ہے، اور نہ پچھلی کئی دہائیوں میں تواتر کے ساتھ مختلف گورنمنٹس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ ایک اسٹریٹجک ایشو ہے جس کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے تھی۔ آپ انڈیا کے ساتھ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہم۔ دنیا میں استعمال ہونے والی ساری ویکسین صرف کووڈ کی نہیں، اس کا 60% جو ہے وہ انڈیا میں بنتا ہے، پاکستان میں 1% بھی نہیں بنتا۔ اب دستیابی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی ہے، اور اس میں وہ کہ ہم بڑے سارے فہرست ممالک میں سے تھے جنہوں نے کوویکس میں اپنا جو انٹرسٹ ہے اور اپنی جو ریکویسٹ ہے اس کو رجسٹر کروایا تھا پچھلے جون کے اندر۔ 17 ملین ہمیں وہاں سے ویکسین ملنی تھیں، لیکن ان کا بڑا حصہ وہ ایسٹرازینیکا کا ہے جو کہ انڈیا میں بنتا ہے۔ انڈیا میں چونکہ اپنی ضرورت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو یہاں پہ مینوفیکچر ہوگی ویکسین وہ انڈیا میں پہلے استعمال ہوگی۔ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان 5واں بڑا ملک، دوسرا بڑا اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہمارے پاس ویکسین کی دستیابی ایک بہت بڑا بحران کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ انتہائی مزید کوشش کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے وزیر اعظم کی سطح پہ اس کو کوویکس کے ساتھ ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے اس کو، کیونکہ وہاں سے ویکسین ہمیں وعدہ کیا گیا تھا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں آئے، اور اب تک ہمیں نہیں مل سکی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو آج یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان میں ویکسین چائنا کے ساتھ بنائیں گے، یہ ایک حد تک تو بڑی اچھی بات لگتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ بہت جلدی کام ہو سکے گا۔
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी बेपनाह होते हैं, लेकिन खैरपुर के करीब जो ट्रैफिक हादसा हुआ है इंतहाई अलमनाक, इंतहाई ट्रेजिक। 5 बच्चों समेत 6 लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हुए। तड़प की इनकी जानें चली गई, ना एम्बुलेंस आई, ना कोई मेडिकल एड वहाँ पहुँची, और ये अंदरून सिंध सेहत के मामलात का हाल है। इसकी तफसील आपको देंगे छोटे से वक्त के बाद। नाअहली, बेहिसी और गफलत की कौन सी मिसाल बची है जो सिंध के हुक्मरानों ने छोड़ दी हो। कल नवाब शाह के करीब कोटलालू के इलाके में क़यामत गुजरी। वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 5 बच्चे और 1 शख्स जाबहक हो गए। हादसे से बड़ा सानहा वो मनाजिर थे जो सोशल मीडिया पर सिंध सरकार के सूबे को पेरिस बनाने के दावों की धज्जियां बखेर रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद बेकसी के आलम में यूनिफॉर्म पहने बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए तड़पता देख रही थी, लेकिन कोई मदद ना आई। कोटलालू पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी के हल्का इंतखाब नवाब शाह के करीब और सूबाई वज़ीर सेहत और आसिफ जरदारी की हमशीरा डॉक्टर अजरा पेचो के गाँव के बराबर में है। MPA रफ़ीक भाबन के हल्के में होने वाले कोटलालू में कोई हस्पताल या डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल नहीं मौजूद। करीब तरीन सेहत मरकज़ 15 से 20 किलोमीटर दूर है। 5 साल कबल कोटलालू में सरकारी हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन बासर हल्के हॉस्पिटल बनने से पहले ही इसे उठाकर कहीं दूर ले गए। वादी महरान ने कई सानहे देखे, कल एक कयामत और देख ली। कोटलालू में महरान हाईवे पर रेस लगाती वैन स्कूल जाते बच्चों पर चढ़ दौड़ी। मोटरसाइकिल सवार 6 बच्चे और 1 शख्स बुरी तरह जख्मी हुए। हादसे के बाद रश लग गया। बेबस लोग मौत का तमाशा देखते रहे और जख्मी तड़पते रहे। कोई तिब्बी इमदाद मिली, ना एम्बुलेंस आई। बाइक चलाने वाला शख्स और 5 बच्चे सिसक कर दम तोड़ गए। 1 घंटे बाद पुलिस आई तो मकामी लोगों के हमरा लाशें नवाब शाह मुंतकिल की गईं। एक बच्चा अब भी जिंदगी व मौत की कश्मकश में है। ब मुंहिंजा पुट शहीद थी आया, हिकिड़ो अस्पताल नवाब शाह में आहे, 2 मुंहिंजा भाइटा आहिनि उहे बि शहीद थी आया, 2 सौट आहिनि उहे बि शहीद थी आया। ऐं हितां सुबुह सवेर निकिता स्कूल स्टाफ ते पहुता, गाड़ी ते विया, उते जंहिंमहिल पहुता 3 वेनूं जेकियूं कापी स्टेशन में सखर खां निकितियूं। हिकिड़ी गाड़ी जंहिंमहिल नंढड़ा सां वञनि पिया, सोट सां खयो पियो वञे, अञा साइड ते बीठो, हाणे हीअ गाॾियूं टपनि त असां क्रॉस करे असां स्कूल वञूं। त हीअ जीअं वेन आई हुननि बीठलनि जे मथां चढ़ी हुई हली, उन ते किराया वञी वरी जेकी ॿी वेन आई उन्हनि खे सफ़ा चीथाड़े सभिनी खे छई। वाक़ये का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर ने जाँ बहक होने वाले हर बच्चे के वर्सा को 1 लाख रुपए देने का बड़ा ऐलान किया, जो लवाहिकीन को अपने जख्मों पर नमक की तरह लगा। गम गुस्से से भरे वर्सा ने शदीद एहतजाज किया। वाक़ये का मुकदमा नामालूम वैन ड्राइवर के खिलाफ दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन असल मुलजिम का तयन होना अभी बाकी है। कोटलालू में आज तक कोई अस्पताल नहीं बन सका। MNA पीर फजल शाह जलानी और MPA रफ़ीक भाबन के हल्का इंतखाब में शामिल इस इलाके के मकीन इलाज मौलजे के लिए नवाब शाह या खैरपुर का रुख करते हैं, लेकिन वोट पीपल्स पार्टी को ही देते हैं। गरीब सिसक कर मर जाए मगर रहे नाम भुट्टो का। हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हादसे की इस जगह पर पहुंचे आज दोपहर, और वहाँ से हमें ये तफसीलात शेयर की। जी, मैं महरान नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। ये वही मुकाम है जहाँ कल हादसा पेश आया था। 5 बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे अपने वालिदैन के साथ, एक मुसाफिर वैन ने उनको हिट किया है। वो बच्चे अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए हैं। ये वही मुकाम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर बर वक्त एम्बुलेंस पहुँचती तो उन बच्चों की जानें बच सकती थी। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से अस्पताल जो है वो 15 से 20 किलोमीटर है। अगर एम्बुलेंस वहाँ से बर वक्त आती तो इन बच्चों की जानें बच सकती थी, लेकिन बच्चे तड़पते रहे, इनको उठाने वाला कोई नहीं था। फिर मकामी अफराद ने इन बच्चों को रेस्क्यू किया है, अस्पताल मुंतकिल किया है। मैं आपको ये भी बता चलूँ कि ये वही रोड है, ये रोड खैरपुर और नवाब शाह को मिलाता है, ये सरहदी रोड है। यहाँ से नवाब शाह 50 किलोमीटर है और यहाँ से खैरपुर 100 किलोमीटर है। इस बीच में 3 तहसीलें आती हैं, 3 तहसील अस्पतालें आती हैं। अगर बच्चों को
ان اسپتال بھی منتقل کیا جاتا تو شاید ان بچوں کی جانیں بچ سکتی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ یہ وہی روڈ ہے جہاں پر المرتضیٰ مسافر وین سروس جو ہے وہ آئے روز ایکسیڈنٹ کرتی ہے، آئے روز لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ لیکن ان بچوں کی جانیں ضائع ہونے کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ ان مسافر وین کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ان کی 11 بسیں جو ہیں، 11 مسافر گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے کا مقدمہ 3 افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ موقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول بھٹو زرداری اس پورے واقعے کا جائزہ لے اور اس بات کی کوشش کرے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئندہ ایسا کوئی حادثہ ان شاہراہوں پہ ہو تو اس کو میڈیکل ایڈ ملنے کا کوئی انتظام ہو، کوئی اس قسم کے ماحول میں کسی قسم کی کوئی سروسز اویلیبل ہوں اور جن کو کال کیا جا سکے اور فوری میڈیکل ایڈ پہنچائی جا سکے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے جس میں 5 بچے تڑپ کے ہلاک ہو گئے، ان کو میڈیکل ایڈ نہیں ملی، ان کو ایمبولینس نہیں ملی، 6 لوگ ٹوٹل، یقیناً یہ ایک بہت ہی دردناک ماحول ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے حکومت سندھ کو کہ اس جیسا دردناک ایسی کوئی ٹریجڈی سندھ کی شاہراہوں پہ پھر ہم کبھی نہ دیکھیں۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ الحمدللہ آج پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان پہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کے اظہار کے لیے ایک بہت اہم دن ہے، اور آج کے دن اس پورے عمل کا اظہار ہوا کیونکہ آج پاکستان نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے یورو بانڈز فلوٹ کیے۔ آج اس کا فیصلہ کن دن اور آخری دن تھا، مگر اب تک کی جو اطلاعات ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں توقعات سے کہیں زیادہ انٹرنیشنل انویسٹرز کا رسپانس دیکھنے آیا ہے۔ پاکستان کی توقعات سے کہیں زیادہ بیڈنگ ہوئی ہے اور پاکستان کی توقعات سے کہیں زیادہ بہتر اس رسپانس کی وجہ سے یقیناً پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی، پاکستان کی انٹرنیشنل ریٹنگز دنیا میں انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں یقیناً اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ عمل اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس سے چند گھنٹے قبل ہی وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کیا تھا اور جس کے تحت ڈاکٹر حفیظ شیخ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، ملک کا وزیر خزانہ رخصت ہو جائے اور پاکستان کا بانڈ جو ہے وہ فلوٹ ہو رہا ہو۔ یقیناً یہ بہت نازک لمحات تھے کل شب، لیکن نئے وزیر خزانہ حماد اظہر اور اسٹیٹ بینک گورنر ڈاکٹر باقر نے بہت کوئکلی کانفرنس کالز ارینج کی اور انٹرنیشنل جو کنسرن تھا اس حوالے سے، جو تشویش تھی انٹرنیشنل انویسٹرز کو، بینکرز کو، اس حوالے سے یقین دہانی کرائی حکومت پاکستان کی جانب سے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان IMF پروگرام کا حصہ رہے گا، اس کے تمام معاملات پہ عمل بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ باور بھی کرایا کہ وزیراعظم عمران خان کی خواہش تھی کہ اگر وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو تبدیل کرنا ہے تو اس بانڈ سے پہلے کرے تاکہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو پتہ ہو کہ ہم یہ تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، ورنہ ہم اس کو 2 دن روک بھی سکتے تھے۔ لیکن اس طرح سے انٹرنیشنل انویسٹرز کا شاید پاکستان میں کانفیڈنس بڑھا اور یقیناً یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ پاکستان کے ریزروز میں اس سے بہت سگنیفیکنٹ اضافہ ہوگا اور اسی کی وجہ سے پاکستان کے روپے پہ جو دباؤ ہے وہ اب بہت حد تک نہ صرف کم ہو گیا ہے بلکہ اس میں بہتری سے بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان میں پچھلے چند ہفتوں سے بلکہ چند مہینوں سے ڈالر کمزور سے کمزور تر، روپیہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، اور چند مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک موقع پہ 168 روپے کا جو ڈالر ہو گیا تھا وہ آج 154 بلکہ 153 کی سطح پر بھی دیکھا گیا، گویا کہ 10% کے قریب پاکستان کے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، جو ہم نے اپنی لیونگ میموریز میں تو کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کے روپے کی قدر میں اس طرح سے اضافہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے قرضوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، پاکستان کی سود کی ادائیگی کا بوجھ کم ہوتا ہے، پاکستان کی امپورٹس کا بوجھ کم ہوتا ہے، اور یقیناً حکومت کی جو قوت ہے، حکومت کی جو مسل ہے، جو حکومت کی کریڈیبلٹی ہے، اس میں یہ بہت بہترین اضافہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی فیصلہ کن اور بہت امپورٹنٹ دن تھا۔ اس پر بات کرتے ہیں، تمام امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مزمل اسلم۔ بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب۔ تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجئے گا کہ یہ جو ہمارا آج یورو بانڈ ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ابھی اس کی پرائسنگ ہونے والی ہے، تو اس کا جو اب تک رسپانس ہوا ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ امن بھائی، میں اس سے ایک سٹارٹ کروں گا جو ایک میرے لیے اور آپ کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے قابل فخر بات ہے۔ 1 جنوری سے لے کر آج تاریخ تک پاکستان دنیا کی بیسٹ کرنسی ہے، پاکستانی روپی، اور یہ جو 4.5% جو ہے 1 جنوری سے لے کے 30 مارچ تک ہم اپریشیٹ ہویا ہے۔ تو یہ ایک کانفیڈنس جسے کہتے ہیں کہ ریفلیکٹ کر رہا ہے،
اور یہ کانفیڈنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک جو ہے پیسے مارکیٹ میں پھینک کے روپے کی قدر کو نہیں, یہ اوورسیز پاکستانی اور جو یہاں پہ لوگوں نے پیسہ ہولڈ کیا تھا انہوں نے جو ہے روپے پہ اپنا اعتماد کا اظہار کیا. اب اس اعتماد کو آج جسے کہتے ہیں کہ ایک نئے لیول پہ یہ جو یورو بانڈ جو آپ نے بتایا بہت تفصیل سے, اس پہ ہم جا رہے ہیں. یہ یورو بانڈ جو ہے جیسے پاکستانی حکومت مقامی بانڈ 5 سال 10 سال 15 سال اور 30 سال کے دیتی ہے, یہ ڈالر میں باہر سے لیتی ہے. اب یہ کیوں لینے ہوتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کیونکہ ہم غریب ملک ہیں, ہمیں انٹرنیشنل سیونگز کو پاکستان لانا ہے. اگر ہم انٹرنیشنل ان کی بچت کو پاکستان میں لائیں گے اور سرمایہ کاری اس کو جو ہے ایسے پروجیکٹس میں لگائیں گے جس کی وجہ سے اگر ہماری درآمدات کم ہوں گی تو پاکستان کی انکم بڑھے گی. تو آج 3 سال کے بعد 2017-18 میں جو ہے آخری ہوا تھا بانڈ, اس کے بعد اس حکومت نے پہلا بانڈ کیا ہے. چند گھنٹوں میں, میرے خیال سے اگلے 1-2 گھنٹے میں جو ہے اس کے نتائج بھی آ جائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں جو ماہرین کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارا 30 سال کا بانڈ ہے اس میں بھی بڑا سگنیفیکنٹ انٹرسٹ ہے. گویا کہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے خدشات نہیں ہے انٹرنیشنل انویسٹر کو, وہ آپ کے 30 سال کے بانڈ میں بھی بہت بخوشی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں جب آپ کی حکومت پروجیکٹ کرتی ہے ڈیم وغیرہ تو وہ 30 سال 50 سال کی لائف کی ہوتی ہے. اگر آپ 5 سال کا قرضہ لیں گے تو کبھی بھی قرضہ نہیں اتار سکیں گے. لیکن پاکستان جیسے ملک کو لوگ جو ہے شارٹ ٹرم قرضہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس ملک میں کیا حالات ہو جائیں, فوجی مارشاء اللہ لگ جائے, کچھ اور مسئلے ہو جائیں, جنگ لگ جائے انڈیا سے, تو کوئی دیتا نہیں ہے. لیکن آج جو ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں 8.7 یا 8.8% پہ 30 سال کا قرضہ دینے کے لیے تیار ہے. جن کنٹریز کی ریٹنگ ہم سے اچھی ہے, مثال کے طور پہ ایجپٹ, ان کو حالانکہ ایک ان کی نوچ اچھی ریٹنگ ہے, ان کو بھی 30 سال کا قرضہ جو ہے 8.5% پہ ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت کو زیادہ سے زیادہ لانگ ٹرم قرضہ لاک کرنا چاہیے اور آگے آنے والے دنوں میں اپنی معاشی صورتحال کو اتنا بہتر کریں کہ ہماری ریٹنگ کم ہو اور اچھی ہو, اور آنے والے دنوں میں ہم یہ بانڈ جب انشاءاللہ. اچھا اس کا اب ہم IMF پروگرام میں ہیں, ہمارے یہ بانڈز ہو گئے, تو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ پہ پاکستان کی کریڈیبلٹی پہ, سیکنڈری مارکیٹ میں ہمارے دوسری جو بورنگز وغیرہ ہیں اس پہ اس کے اثرات ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. دیکھیں آج کی بلوم برگ اور ساری جو ٹاپ رائٹرز کی ٹاپ سٹوری ہے, پاکستان بانڈ, US کی جو فائنینشیل مارکیٹس کھل رہی ہیں اس میں ٹکرز چل رہے ہیں, انویسٹرز کو کالز جا رہی ہیں, ان بڑے بڑے اس میں 4 بڑے بینک دنیا کے آپ کو سامنے جن کو مینڈیٹ ملا ہے, تو انہوں نے ہر کلائنٹ کو کال کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ انویسٹ کریں. تو اب یہ $5 ارب تک کا اس میں انٹرسٹ آ چکا ہوا ہے. تو یہ ایک پرسیپشن کریٹ کرتا ہے. اور جیسے آپ نے ایک بات بولی کہ وزیر خزانہ جو اگر فیصلہ ہو گیا ہوا تھا بانڈ سے چند گھنٹے پہلے یا 1 دن پہلے یہ فیصلہ لینا پرائم منسٹر کا, یہ بہت بڑا جس سے کہتے ہیں کانفیڈنس ہے ان کا بھی تھا کہ ہمیں یہ پیسے ملیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس قلمدان لیا نہیں حماد اظہر نے, اور انہوں نے جو ہے آلریڈی جو ہے پہلا کرشمہ بھی دکھا دیا. دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ, اور یہی ہم دیکھیں گے کہ ہماری کرنسی میں بھی ریفلیکٹ کرے گا. اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو یقین نہیں آتا صبح اٹھتے ہیں نیا ریٹ سن کے کہ یہ ہماری ہی کرنسی ہے, اور مجھے تو تنگ کر دیا ہے. کیونکہ یہ پورے پاکستانیوں کی اور جن کے پاس پیسے ہوتے تھے پہلی ان کا سٹاپ یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈالر لے کے رکھ لے, اور یہ اب کیا ڈالر بیچ رہے ہیں لوگ جو کہ 165 پہ بھی خرید رہے تھے, 164 پہ بھی خرید رہے تھے, اب کیا وہ ڈالر بیچنے کے شواہد مل رہے ہیں؟ بالکل مل رہے ہیں. مجھے آج ایک شخص کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مکان لیا تھا جس کی $2.5 لاکھ پہ ہم نے ڈالر میں ریٹ طے کیا تھا, اب ہم کیا کریں اس کے بارے میں. تو یہ جو ہے ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. تو جو لوگوں کے ذہن میں تھا ہر آدمی جو ہے پہلے ڈالر کی ہوڈنگ کاروبار کی شکل میں, لین دین کی شکل میں, الگ الگ چیزوں میں رکھتا تھا, اب فی الحال ان کا کانفیڈنس جو ہے نا ڈالر سے ہٹ گیا ہے اور روپے کا استحکام پہ آ چکا ہے. بہت شکریہ مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے عمران خان کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ ایک معمول کا عمل ہو گیا ہے, ایک ٹیم ممبر 3 عہدوں پر جا چکا ہے. یقیناً اس میں استحکام نظر نہیں آتی, اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی. آج پاکستان میں 2.5 سال کا تیسرا وزیر خزانہ ہے. ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. عمران خان اپنی حکومت کے 32 ماہ کے دوران 5 مرتبہ کابینہ میں تبدیلیاں کر چکے ہیں. حکومت کے تیسرے سال میں حماد اظہر تیسرے وزیر خزانہ ہیں. کل وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی رخصتی سے ثابت ہوا کہ عمران خان کا اپنے اراکین کابینہ پر اعتماد اچانک عدم اعتماد میں بدلنے میں وقت نہیں لگتا. وزارت خزانہ, داخلہ, اطلاعات, نشریات, خوراک, پیٹرولیم جیسی اہم ترین وزارتوں میں ہر کچھ عرصے کے بعد ہم نے تبدیلیاں دیکھی ہیں. وزیر یا جو متعلقہ عہدیدار ہیں, جو کابینہ کے ممبران ہیں, ان کی تبدیلیاں ہوئی ہیں. حتیٰ کہ حکومت میں ٹیکنوکریٹس بھی ٹکنے نہیں پاتے. وہ 2.5 سال میں بھی کپتان سے ٹیم کی فیلڈنگ اور ٹیم کی سیٹنگ جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو پا رہی.
وزیر اعظم عمران خان کو بار بار وفاقی کابینہ میں رد بدل کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. کبھی کابینہ اراکین پر بے ضابطگی اور مبینہ کرپشن کے الزامات سامنے آئے تو کبھی وزراء کی تبدیلی میں ان کی پرفارمنس اور ناقص فیصلہ سازی وجہ بنی. پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے بعد پہلے وزیر خزانہ اسد عمر تھے جو عملاً ڈپٹی وزیر اعظم تھے. وزارت خزانہ کے تمام امور پر مکمل کنٹرول کے ساتھ ایف بی آر اور ریونیو معاملات میں بھی ان کا سکہ چلتا تھا، لیکن اچانک ان سے اپریل 2019 میں استعفیٰ لے لیا گیا. 7 ماہ تک اسد عمر کے پاس کوئی قلمدان نہیں رہا اور پھر انہیں وزیر منصوبہ بندی لگایا گیا. حماد اظہر پہلے وزیر مملکت ریونیو بنائے گئے، پھر وفاقی وزیر معاشی امور کا قلمدان ملا اور پھر وفاقی وزارت صنعت و پیداوار کی ذمہ داریاں سنبھالیں، جبکہ اب وزیر خزانہ کا اضافی چارج بھی حماد اظہر کے پاس ہے. مخدوم خسرو بختیار وفاقی وزیر منصوبہ بندی کے طور پر پی ٹی آئی کی حکومت میں آئے. وہاں کارکردگی نہ دکھا سکے تو وزارت خوراک کی ذمہ داریاں سونپی گئیں، لیکن گندم چینی کے بحران کے بعد ٹڈی دل کی تباہ کاریوں نے ان کی پرفارمنس پر ایسے اثرات چھوڑے کہ اب خسرو بختیار کو وزارت معاشی امور میں آزمایا جا رہا ہے اور فخر امام وزیر خوراک ہیں. غلام سرور خان کو پہلے وزیر پیٹرولیم لگایا گیا، وہاں ایڈجسٹ نہ ہو سکے تو ایوییشن کی وزارت ان کو سونپ دی گئی، جس میں پائلٹس کے جعلی لائسنس کے قضیے کو خود وفاقی وزیر نے دنیا میں اجاگر کیا. فواد چودھری پی ٹی آئی حکومت کے مؤثر وزیر اطلاعات و نشریات کے طور پر سامنے آئے، لیکن وزارت اطلاعات و نشریات کے اندرونی تنازعات میں ایسے الجھے کہ ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے محکمے کا قلمدان سونپ دیا گیا. ان کی جگہ پہلے فردوس عاشق اوان کو لگایا گیا، پھر وزارت اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کے حوالے کر دی گئی. پی ٹی آئی حکومت نے وزیر داخلہ کا منصب بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ کے حوالے کیا، لیکن 2 سال بعد ان کی جگہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو وزارت داخلہ پر مامور کر دیا گیا. پی ٹی آئی حکومت نے اعظم سواتی کو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنایا، لیکن آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی سے متعلق سپریم کورٹ میں ایک کیس کی وجہ سے انہیں کابینہ سے علیحدہ کیا گیا. پھر نارکوٹکس کی وزارت دی گئی اور پھر شیخ رشید کی جگہ وزیر ریلوے مقرر کر دیا گیا. یقیناً یہ اس بات کا کریڈٹ عمران خان کو جائے گا کہ اپنی کابینہ کا ہر منگل کو بلا ناغہ اجلاس کیا. انہوں نے وزارتوں کی پرفارمنس کی جانچ پڑتال کا طریقہ کار متعارف کرایا. ہر 6 ماہ بعد ایکشن پلان کی تشکیل اور مستقبل کے اہداف کی تیاری کی گئی. وزیر اعظم اور وزارت کے درمیان کارکردگی کے معاہدے پر دستخط ہوئے. وزیر اعظم ممتحن بنے. وزارت رپورٹ کارڈ طلب کی گئی. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان حکومت کے تیسرے سال میں یہ تو سمجھتے ہیں کہ اب بہت وقت کم ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ بعض وزارتیں گورننس سیکھ رہی ہیں اور کارکردگی ٹھیک کرنا سیکھ رہی ہیں. ہمارے جو منسٹریز ہیں، اب تک منسٹریز نے جس طرح ہم چلے ہیں دیکھ کے سیکھتے رہے ہیں آن دا جاب، اسی طرح منسٹریز کے اوپر بھی اسی طرح چیزیں آئی اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ کئی منسٹریز نے زیادہ بہتر پرفارم کیا، کئی انہوں نے نہیں کیا، اور کئی سیکھ رہے ہیں، کئی آہستہ آہستہ ان کی پرفارمنس اوپر جا رہی ہے. جب تک کہ ساری منسٹریز پرفارم نہیں کریں گی ہم گورننس نہیں دے سکتے. اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا. کابینہ کی بار بار اکھاڑ پچھاڑ، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود، وزیر اعظم عمران خان کے قریبی سیاسی ساتھی بھی ہیں، کابینہ کے سینئر ترین وزراء میں سے ایک ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا ہوتا ہے شفقت محمود صاحب، اتنی زیادہ تبدیلیاں آج 2.5 سال تقریباً ہوئے ہیں، تیسرا وزیر خزانہ متعارف کرایا گیا ہے. دیکھیں اس میں ایک پرابلم تھا کامران صاحب. پرابلم یہ تھا کہ حفیظ شیخ صاحب جو تھے وہ 6 ماہ سے زیادہ فائنانس منسٹر نہیں رہ سکتے تھے، اور ہم نے تو اس حد تک کوشش کی کہ ان کو ٹکٹ دیا سینٹ کا، حالانکہ وہ ہماری پارٹی سے نہیں تھے، اور ان کو ٹکٹ دیا تاکہ وہ سینٹ پہ الیکٹ ہو جائیں تاکہ وہ پرماننٹ فائنانس منسٹر رہ سکیں. تو وہ ممکن نہیں ہوا. جب وہ الیکشن ہار گئے تو اس کے بعد اب بجٹ بننا تھا، اور 10 جون تھی غالباً جس دن انہوں نے ان کا ٹینیور ختم ہو جانا تھا. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس سے پہلے کسی ایسے شخص کو لایا جائے جس میں تھوڑی سی کنٹینیوٹی ہو. تو ایڈیشنل چارج دیا گیا حماد اظہر صاحب کو، اور وہ بجٹ کی تیاری میں مکمل طور پہ شامل ہوں گے اور بجٹ پریزنٹ بھی کرنے میں. آپ کو پتہ ہے کہ 15 مئی تک عید ہالیڈیز ہوں گی، اور اس کے بعد اگر بجٹ سیشن شروع ہوتا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں اینڈ مئی کی، پرہیپس ارلی جون کی.
تو اس وقت تو حفیظ شیخ صاحب کا ٹینیور بھی ختم ہو جانا تھا. تو یہ کوئی ان کی پرفارمنس پہ ریفلیکشن نہیں ہے, یہ حالات کا تقاضا ہے. چلے ٹھیک ہے, پھر یہ بتائیے کہ حماد اظہر عبوری وزیر خزانہ کیوں؟ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ اس ماحول کے اندر اب حفیظ شیخ صاحب گئے تو اب جو وزیر خزانہ ہیں وہ عبوری ہو, پارٹ ٹائم ہو؟ یہ ممکن ہے کہ وہ پرماننٹ ہو جائیں, لیکن کیونکہ یہ ڈیسیشن کرنا تھا اور اس وقت حماد اظہر صاحب جو ہیں بڑے ہونہار ہیں اور ان کی کافی ایکسپوجر بھی تھا, وہ پہلے اکنامک افیئرز میں رہے, پہلے ریونیو میں رہے, تو اس لیے ان کو کر دیا. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پرماننٹ بھی ہو جائیں اور اس میں مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی. لیکن سر ابہام کیوں؟ وزیر خزانہ پاکستان کا بیوروکریسی کو نہیں پتا, پاکستانیوں کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نہیں پتا, دنیا کو نہیں پتا, IMF کو نہیں پتا کہ پاکستان کا وزیر خزانہ چند دنوں کا مہمان ہے, چند ہفتوں کا مہمان ہے, چند مہینوں کا مہمان ہے, وہ مستقل وزیر خزانہ پاکستان میں نہیں ہے, تو یہ ابہام تو رہے گا, یہ انسرٹینٹی. ارے بات آپ کی ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اس چیز کا مکمل ادراک ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جلد, یہ ابہام جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جلد دور ہو جائے گا. مگر شفقت صاحب, یہ آپ کے اپنے کئی ساتھی کئی بار ان کے عہدے تبدیل ہوئے ہیں, کبھی اس چیز کے وزیر ہیں, کبھی اس چیز کے وزیر ہیں. پنجاب کابینہ میں بھی مسلسل تبدیلیاں, اکھاڑ پچھاڑ, بیوروکریسی کی, یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ کب یہ اسٹیبل ہوگا سسٹم؟ کب یہ روزانہ ایک شخص یہ ہے, کل یہ ہے, کل یہ ہے, یہ تبدیلیوں کا سفر جو ہے یہ کب رکے گا؟ دیکھیں کامران صاحب, جہاں تک کیبنٹ کا اور پنجاب کیبنٹ کا تعلق ہے, ایکچولی کو بہت زیادہ چینجز نہیں ہوئے. اگر آپ فیڈرل کیبنٹ میں دیکھیں تو اس کی کور ٹیم تقریباً فواد چودھری صاحب انفارمیشن تھے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں پچھلے کوئی شاید 1.5-2 سال سے. اسی طرح سواتی صاحب جو ہیں ان کی پوزیشنیں کچھ چینج ہوتی رہی ہیں, لیکن وہ کچھ سرکمسٹانشل تھے کہ جب شیخ رشید صاحب کو لگایا انٹیریئر میں تو پھر وہ. سر فواد چودھری 4 بار تبدیل ہوئے ہیں, خسرو بختیار تین بار ان کی وزارتیں چینج ہوئی ہیں, خسرو بختیار کی. مخدوم خسرو بختیار کی پوزیشن کے چینج ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ایگریکلچر میں ان کا ایک بڑا تجربہ تھا, لیکن انہوں نے پھر پریفر کیا کہ وہ اکنامک افیئرز ڈویژن ان کو زیادہ سوٹ کر رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ود ان دی کیبنٹ جو پورٹ فولیو کا چینج ہے, اس کو کیبنٹ ری شفل نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں چند لوگوں کے علاوہ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سٹیبلٹی. اب آپ دیکھیں میں 2.5 سال سے ایجوکیشن منسٹر ہوں, علی امین ہیں, شیرین بزاری ہیں, پرویز خٹک ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی, مطلب میں لیتا جاؤں, بہت سارے لوگ ہیں جن کی جو پوزیشن ان کی تھی, اور کچھ پھر سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں, اس کی وجہ سے کچھ چینجز کرنے پڑ جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پہ پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی سٹیبلٹی ہے, اور کیبنٹ ممبرز کے اندر کچھ قلمدان آگے پیچھے ہوئے ہیں, لیکن کیبنٹ اٹ سیلف میں زیادہ لوگوں کی آمد و رفت نہیں. اچھا, یہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جو ان الیکٹڈ ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں ان کی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے. حفیظ شیخ صاحب آج چلے گئے, ندیم بابر صاحب چلے گئے, وہ کئی اپنے اپنے ایریاز کے اسپیشلسٹ تھے جو آپ کے سیاسی وزیر ہیں, ان کی چاہے جیسی بھی پرفارمنس ہو, پرائیویٹائزیشن ہے, بجلی کے معاملات ہیں, عمر ایوب صاحب کے, ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں جو فارمولا کامران صاحب تھا وہ تو یہ تھا نا کہ جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے وہ ہینڈل کریں گے عمر ایوب خان, اور جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں, کیونکہ یہ بڑی ٹیکنیکل وزارتیں ہیں, پیٹرولیم بڑی ٹیکنیکل ہے, یہ جو پاور ہے یہ بھی بڑی ٹیکنیکل ہے, تو یہ خیال تھا کہ ٹیکنیکل حضرات جو ہیں وہ سائڈ ہینڈل کریں گے, اور عمر ایوب خان جو پولیٹیکل. ندیم بابر صاحب کا جو جانا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو رپورٹ نے کوئی مورد الزام ٹھہرایا ہے یا ان کے اوپر کوئی ڈائریکٹ ایسی کوئی چیز آئی ہے. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا. وہ اس لیے تھا کہ پرائم منسٹر چاہتے تھے کہ جو انکوائری ہو اس میں جو بھی لیڈرشپ اس وقت تھی وہ اس وقت موجود نہ ہو, تاکہ وہ یہ تاثر نہ ملے کہ وہ انکوائری کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو شفقت صاحب, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ندیم بابر واپس آ سکتے ہیں ونس یہ انکوائری کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ تو بالکل ممکن ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے,
क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है, उन्होंने फैसला करना है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और फिर उसके बाद अगर उनको होता है जैसे कि मुझे लगता है होगा, तो फिर ये भी मुमकिन है कि वापस आ जाए, लेकिन ये मामला प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद पे है। गोया नदीम बाबर वापस आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे टेक्नोक्रेट्स की भी दुर्गत बनी है इस हुकूमत के दौरान, अब तक तो बनती रही है। बड़े बड़े माहिरीन आए, आगे बढ़ गए या आगे बढ़ा दिए गए, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मौजूदा हुकूमत में काबीना में जो उखाड़ पिछाड़ होती रही है पिछले 2.5 साल में, जो तब्दीलियाँ होती रही हैं, एक एक शख्सियत को 3-3, 4-4 बार तब्दील किया गया। पाकिस्तान में 2.5 साल में 3 वज़ीर ख़जाना आ गए, और इस तरह से हमने बड़ी तफसील से सैर हासिल गुफ्तगू की है। मगर इसी पस मंज़र में ये भी बहुत अहम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये बड़ी काविश, कोशिश रही, ख्वाहिश रही कि नामी गिरामी टेक्नोक्रेट्स को अपनी काबीना में, अपनी मशावरती टीम में वो शामिल करें ताकि उनकी खिदमात से फ़ायदा उठाया जा सके। और इस सिलसिले में यकीनन अमल भी हुआ, लेकिन जो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत में शामिल हुए यकीनन वो भी एक लंबी कतार है जो आए और चले गए। उनमें ताज़ा तरीन इजाफ़ा हुआ कल जनाब डॉक्टर हफीज़ शेख, जो यकीनन एक टेक्नोक्रेट की हैसियत से इस हुकूमत में शामिल हुए थे, और अब वो यकीनन वो नहीं हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कल उनसे इस्तीफ़ा ले लिया। उनसे चंद रोज़ कबल पेट्रोलियम के हवाले से एक बहुत ही माहिर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जनाब नदीम बाबर। वो वज़ीर-ए-आज़म के बाबर ख़ुसूसी रहे पेट्रोलियम के हवाले से। उनको भी पेट्रोलियम बहरान के हवाले से जो कमीशन बना उसकी रिपोर्ट के बाद उनको भी सबकदोश किया गया है तकरीबन उस वक्त तक के लिए, जैसे कि अभी शफकत महमूद साहब ने कहा, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है हो सकता है कि उनको वापस ले लिया जाए। और फिर हमने बड़े गौर से देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में टैक्स अमूर के मुमताज़ माहिर शब्बर जैदी को वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी टीम में शामिल किया और वो चेयरमैन FBR बने, मगर वो तकरीबन 1 साल के बाद उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया। उनका कहना ये था कि उनके रास्ते की बड़ी रुकावटें थीं। बहरहाल शब्बर जैदी भी रुखसत हो गए थे। पिछले साल जुलाई में तानिया उद्रूस जो गूगल से आई थी पाकिस्तान में, और IT की मिनिस्ट्री और IT से रिलेटेड मैटर्स वज़ीर-ए-आज़म ने उनके हवाले किए थे, मगर कुछ ही अरसे के बाद वो रुखसत हो गई। इसी तरह से जनाब ज़फ़र मिर्ज़ा जिनका ताल्लुक़ WHO से था, वो वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत रहे, और फिर कोविड के ज़माने में उन्होंने बड़ी भरपूर खिदमात भी सर अंजाम दी, मगर न जाने क्या हुआ कि उनको जाना पड़ा। हमने देखा पिछले ही महीनों में कि मामले ख़ुसूसी की हैसियत से पावर डिवीज़न शहजाद कासिम साहब को दिया गया। उनकी भी अपनी एक्सपर्टीज़ थी, मगर वो भी नहीं इसमें बरकरार रह सके। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा ये सूरत हाल रोलर कोस्टर हमने देखा है, जहाँ पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह की हैसियत से हारून शरीफ साहब, नईम ज़मींदार, ज़ुबैर गिलानी चेयरमैन के ओहदे पे आते रहे और अब चले गए, और अब आतिफ बुखारी सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन हैं। यकीनन टेक्नोक्रेट्स के हवाले से इस हुकूमत का एक्सपीरियंस या इन टेक्नोक्रेट्स का हुकूमत के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं जानने की हम कोशिश करेंगे। इनमें से एक जो कि हुकूमत में शामिल हुए और रुखसत हो गए, और एक यकीनन बड़े रिस्पेक्टेड टेक्नोक्रेट्स हैं जनाब हारून शरीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। मौजू आपने सुन लिया। इमरान खान साहब बड़ी लगन से और बड़ी कोशिशों से उन्होंने मुसलसल टेक्नोक्रेट्स वो अपनी टीम में शामिल करते रहे, और फिर वो टेक्नोक्रेट्स या तो ख़ुद रुखसत करते लेकर जाते रहे या इमरान खान साहब ने उनको रुखसत कर दिया। आपके ख़्याल में ये जो एक बड़ा टॉपसी टर्वी रहा है इन स्पेशलिस्ट के हवाले से, इसकी क्या वजह है? जी कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। ये एक बहुत संजीदा सवाल है और हुकूमत को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो इंटरनेशनल स्टैचर के या अच्छे प्रोफेशनल्स के लिए ऑपरेशनल स्पेस क्यों नहीं क्रिएट कर पाती। मैं इसमें 2-3 चीज़ें इसके पस मंज़र में बयान करता जाऊंगा कि जो पूरी दुनिया है जो आपको देख रही होती है, ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स जिस शोबे से मैं मुंसलिक था, वो 2 चीज़ों को बहुत ही गौर से देखते हैं। एक तो हमारी सलाहियत कि हम अच्छी पॉलिसियाँ बना सके ताकि हम वियतनाम से, कैम्बोडिया से, बांग्लादेश से कम्पीट कर सके। दूसरा जो ज़्यादा अहम चीज़ है कि उन पॉलिसीज़ का हम तसलसल बरकरार रख पाते हैं कि नहीं है। कि जो इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं जिन ममालिक में पाकिस्तान जैसों में, जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस या इदारे कमज़ोर हैं, अभी सिस्टम्स नहीं हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो जब आप मुसलसल तब्दील करते जाते हैं तो हमारा जो इम्प्रेशन है
बाहर वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं जाता, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो नए साहब आएंगे उनकी नई थिंकिंग होगी, बदल जाएगी। मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। जैसे असद उमर साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी 3-4 बड़ी क्लियर थिंकिंग्स थी कि उन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को कैसे डील करना है, प्राइवेटाइजेशन की बजाय मैनेजमेंट कंट्रोल देना है। जो ही वो बदल गए, अब इन्वेस्टर्स जो थे उस थिंकिंग के मुताबिक प्लान कर रहे थे, जो ही नई टीम आई उन्होंने फौरन उसको रिवर्स कर दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जैसे मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में था, उस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था, परफॉर्मेंस का इशू नहीं था, 28 पॉइंट पाकिस्तान ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट कर ली थी। और मैं आपको यहाँ आज बताता चलूँ पब्लिक के सामने कि अगर 6 से 8 माह वो तसलसल चल जाता तो 3 से 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैंने 1-on-1 रिलेशनशिप बनाया हुआ था सऊदी अरब से, कतर से, तो आ जाती। तो हमें इस पे बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। और मैं आपको 3-4 बात फिर इसके बाद बताता हूं कि ये मामला है, इसकी आपने पैरामीटर्स हमारे सामने रखे हैं, मगर ये फरमाइएगा कि क्या आपका क्या डायग्नोसिस है कि ये क्यों होता है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर से जैसे जो एक्सपर्ट आते हैं, जिन्होंने अपना नाम कमाया अपनी फील्ड में, शायद वो गवर्नमेंट के हवाले से और जिस अंदाज से वो ऑटोनॉमी इंजॉय करते रहे हैं, अथॉरिटी इंजॉय करते रहे हैं, और जो अपना एक टास्किंग उनकी होती है उस लिहाज से उसको वो फॉलो करते रहे हैं, उसमें रुकावट होती है यहाँ पर। और फिर या ये कि ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंसेस आती हैं, या ये कि लीडरशिप आपको अलाउ नहीं करती, आपको स्पेस नहीं देती। जी, इसके अंदर कामरान साहब 4 नुकात मैं अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आप एक प्रोफेशनल को लाते हैं उससे आप आउटकम की बात नहीं करते हैं, आप डे टू डे बहुत पैटी मैटर्स में उनकी स्पेस को स्क्वीज कर देते हैं। आप किसको रख रहे हैं, किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपने फॉरेन ट्रिप क्यों कर लिया है। तो एक तो हमें बड़ा सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल लाते हैं, आप उनसे आउटकम अग्री कीजिए और उनको इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट कीजिए। अगर 3 साल की पोस्टिंग है, पहले 1.5 साल में कर लें और 3 साल में कर लें। दूसरा ये है कि एक समहाउ हमारे माइंडसेट में आ गया है कि जो प्रोफेशनल आएगा उसको तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए और प्रो बोनो काम करना चाहिए। देखिए, जो आता है अगर आप उसको 10 लाख रुपए दे देते हैं और वो आपके 50 करोड़ बचाता है, तो हमें ये अगेन इस चीज के ऊपर सोचने की जरूरत है। तीसरा ये है कि इनफॉर्मेलिटी ऑफ सिस्टम ऐसी है कि आपके काम को, जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं होता, कंटिन्यूअसली सेकंड गेस करते रहते हैं, और उनका सेकंड गेस करने के बाद एक अस एंड देम आ जाता है, क्योंकि एक तरफ सियासी लोग होते हैं और एक तरफ गैर सियासी रिलेटिवली न्यूट्रल टेक्नोक्रेट्स होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हारून शरीफ, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। हमारा मौजू ये है कि टेक्नोक्रेट्स इमरान खान अपनी हुकूमत में शामिल करते हैं, या वो उन्हें अपने पास नहीं रख पाते, या वो खुद रुखसत ले लेते हैं। इसकी वजूहात बयान कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे एक और अहम मसला, और वो है कि IPPs के साथ बहुत ही कलीदी माहिदा हुकूमत ने किया, पहले दिन ही डिफ़ॉल्ट कर गया। पावर डिवीज़न ने उसके लिए अपना उज़ुर ये बनाया कि उन्होंने अचानक उस पूरे माहिदे को नैब के पास भेज दिया कि हमें क्लीन चिट दें। नैब ने कहा ये हमारा काम नहीं है, हुकूमत की रुसवाई हुई, और यकीनन अगर यही अमल शुरू हो गया तो हुकूमत का कोई काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। हर इदारा अगर अपनी क्लियरेंस के लिए नैब को रिजू करेगा। इसकी तफसील से बात करेंगे छोटे से वक्त के बाद। बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान में तरक्याती प्रोग्राम हो, कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो, कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप इसके रास्ते में हाइल हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी कहती है कि वो नैब के हवाले से फ़ैसला नहीं कर सकती। नैब का खौफ है या फिर ये ब्यूरोक्रेसी की बेहसी है, ये इमरान खान हुकूमत का एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल सामने आई पिछले 2 दिन के दौरान, जब इमरान खान हुकूमत IPP से माहिदे पर अमल दरामद से पहले ही डिफ़ॉल्ट कर गई, और यकीनन ये एक बहुत ही सुबकी का सामान था, एक शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि पहली जो तारीख़ थी इस हवाले से जो टाइम लाइन थी तय की गई थी, उसमें जो पहली किस्त अदा करनी थी वो तारीख़ गुजर गई और पहली किस्त अदा नहीं हुई, जिसकी वजह से अब हुकूमत को इजाफी अखराजात उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इसी माहिदे के शेख के मुताबिक अगर हुकूमत अदायगी नहीं करेगी तो उसको इजाफी अदायगियाँ करनी पड़ेगी टैरिफ में। और टैरिफ के हवाले से जो इन कंपनीज़ ने, इन IPPs ने हुकूमत के साथ वादा किया था, वो अब
وعدہ نہیں رہے گا اس دن تک جب تک کہ ادائیگی نہیں ہو جاتی۔ اس سلسلے میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاور منسٹری کے بابوؤں نے آئی پی پیز کو پہلی قسط کی ادائیگی کے دن نیب کی اجازت سے اس کو مشروط کر دیا اور کہہ دیا کہ جب تک نیب ہمیں نہیں کہے گی ہم یہ معاہدے نہیں کریں گے، ادائیگیاں نہیں کریں گے، لیکن نیب نے اگلے دن ہی یعنی آج ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ آج نیب نے فوری طور پہ اپنی پریس ریلیز میں ہمارے کل کے پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں ان کی ادائیگی اور ڈیفالٹ ہونے سے نیب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیب نے یاد دلایا کہ اس سلسلے میں باقاعدہ ایک تردید اور ایک پریس ریلیز کی صورت میں جاری کی جا چکی ہے، اس لیے نیب سے کسی قسم کی کلین چٹ مانگنا یقیناً یہ ایک غیر ضروری عمل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاور منسٹری کے اعلیٰ حکام نیب کی پریس ریلیز سے مطمئن ہونے کو تیار نہیں ہے اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اب پاور منسٹریز کے ان بابوؤں کا یا ان بیوروکریسی کا مطالبہ یہ ہے کہ نیب باقاعدہ این او سی پر مبنی خط لکھے اور اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ اس حوالے سے آئندہ بھی کوئی قدم نہیں ہوگا۔ مگر اگر یہ کام شروع ہو گیا تو یقیناً کوئی بھی زیر تفتیش معاملہ شفافیت پر پیش کی وضاحت اور کلین چٹ سے منسوب ہو جائے گا، حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور مصیبت ہو جائے گی۔ نیب سے پیش کی کلیئرنس مانگنے کے انوکھے مطالبے اور نیب کی دو ٹوک وضاحت کے بعد یقیناً وزیر اعظم عمران خان کو، پاور منسٹری کے کرتا دھرتاؤں کو اور پوری بیوروکریسی کو میسج دینا ہوگا کہ اس قسم کے معاملات جو حکومت کے لیے یقیناً مشکلات میں اس کی اضافہ کرے۔ پاکستان میں انرجی مسائل اس وقت پاکستان کا معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مجموعی حالات میں بہتری کے باوجود جب تک ہم انرجی کے مسائل حل نہیں کرتے، گردشی قرضوں کو حل نہیں کرتے، معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور اس سلسلے میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے یقیناً ایک بہت ہی مثبت اور بہت ہی سالڈ پیش رفت تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کئی بار اس کا کریڈٹ بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وقت آیا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہو تو تاریخ پہ پہلے ہی اس معاملے میں حکومت ڈیفالٹ کر گئی ہے۔ یہ پوری صورتحال اور یہ کیا واقعی نیب کسی بھی معاملے پہ پہلے سے کلین چٹ لکھنے کا اس کو پابند بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور آئی پی پیز کے حوالے سے رقم تجدید شدہ اور آڈٹ شدہ اور اس میں کوئی عملی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کو منسٹری آف پاور نے نیب کے پاس بھیج دیا، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ نیب کہتی ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساکھ متاثر ہوئی ہے حکومت کی، ساکھ متاثر ہوئی ہے عمران خان کی، اور ساکھ متاثر ہوئی ہے پاکستان کے اس عمل کی جس کے ذریعے اس انرجی کے بحران کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے قانونی ہم اسباب کا اور قانونی جو اس کے حوالے سے پیرامیٹرز ہیں اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کی سب سے مستند شخصیت ہے اس حوالے سے حکومتی شخصیت بیرسٹر شہزاد اکبر، جو وزیر اعظم کے مشیر داخلہ اور احتساب ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے اس امپورٹنٹ مسئلے کے لیے وقت نکالا۔ آپ نے دیکھ لیا پورا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، ایک عجب سا ماحول ہے، کوئی بھی کانٹریکٹ ہوگا، کوئی بھی معاہدہ ہوگا، کوئی بھی ادائیگی ہوگی، اگر ہر حکومتی ادارہ اس کو اس سے پہلے ہی نیب کے پاس بھیجے اور اس سے کہے کہ ہمیں ایک کلین چٹ دو اور ہمیں لکھ کے دو کہ آئندہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہوگا، تو یہ گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ شکریہ کامران صاحب، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کنسرن شو کیے گئے ہیں بیوروکریسی کی طرف سے کہ اگر وہ کوئی ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اگر وہ کرنے جاتے ہیں تو انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کل اس پہ نیب پوچھ سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کامران صاحب کہ قانون کے تحت آپ کسی ایگریمنٹ میں پہلے سے کلین چٹ نہیں لے سکتے اور وہ دی نہیں جا سکتی، اور بالفرض میں کہتا ہوں کہ نیب، ویسے تو کوئی قانون نہیں ہے لیکن بالفرض اگر نیب کسی کو یہ کہہ بھی دیتی ہے جی کہ یہ عمل درست ہے، تو یہ کسی طرح سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ مستقبل میں آنے والا کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے یا نیب اٹ سیلف اس معاملے کو دوبارہ نہ دیکھ سکے۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے، لیکن اس ایشو کو لے کے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ماضی میں جو نیب قوانین کے اندر کچھ ترامیم کی گئی تھی آرڈیننس کے تحت، ان میں ایک گڈ ول کا ڈیفنس دے دیا گیا تھا بیوروکریسی کو، اور مس یوز آف اتھارٹی ایک جو براڈر ٹرم ہے اس کو انیکس کر دیا تھا، منسلک کر دیا تھا آپ کے کسی بھی قسم کی بدعنوانی سے۔ اب یہ وہ فائن بیلنس تھا جو ہم نے ایک آرڈیننس کے تحت لائے تھے، لیکن اس میں چونکہ ہاؤسز میں برتری نہیں تھی تو وہ پاس نہ ہو سکا، اور وہ آرڈیننس اپنی 2 ایکسٹینشنز کے بعد اپنی مدت جو ہے وہ لاپس کر گیا، کیونکہ اس وقت اپوزیشن جو تھی ان کا مدعا جو تھا نیب کے اندر ترامیم کا کچھ اور تھا، جبکہ حکومت جو چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ بزنس کمیونٹی اور جو بیوروکریسی ہے اس کو، ٹھیک ہے اپوزیشن کا اس میں اسٹیک نہ ہو، حکومت تو چل ہی نہیں سکتی اس ماحول میں،
حکومت تو اب آپ کتنی بڑی یہ مثال ہے، یہ آئی پی پیز کے ساتھ کتنی فن فیئر کے ساتھ یہ معاہدے ہوئے، کتنا پرائم منسٹر نے اس کا کریڈٹ لیا. پہلی دن جب آیا اس پہ عمل درآمد کا تو پتہ چلا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس سلسلے میں ڈیفالٹ کر گئی. اب اس کی ایک کاسٹ ہے کیونکہ اب وہ اس کی آرٹیکل انووک ہوگی جس کے تحت اب حکومت کو اضافی ٹیرف دینا ہے، اضافی دینے ہیں. لیکن اس طرح سے کیسے چلے گا حکومت کا کام؟ دیکھیے یہ تو ایک بہت ایک مسئلہ ہے، ایک کرائسس ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کامران صاحب، حکومت کے کسی شخص کا چاہے وہ اس کا تعلق بیوروکریسی سے ہو، اس کا انکار کرنا بھی میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، مناسب نہیں ہے. کہ آپ اگر دیکھیے کسی چیز کو منسلک کر دیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اگر اس میں نیب کوئی اپنا اعتراض نہ کرے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایگزسٹنگ قوانین کے تحت کوئی ایسا کام اس میں ایکٹ ہے اور اومیشن ہے، جو ایگزسٹنگ قانون ہے نیب کا اس میں اومیشن سے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی نیب کی زد میں آ جاتا ہے. تو یہ اس کا ایک حل تلاش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں ایٹ ایز ہو جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی میں بھی اگر صرف یہ کر لیا جائے کہ نہیں، اگر ہمیں ہر چیز دیکھیں ادروائز تو پھر یہ ہوگا کہ کل صبح کوئی ایگریمنٹ، کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہو سکا گا، ہر جگہ کہا جائے گا جی کہ نیب پہلے کلین چٹ دے. اور آج تو یہ بڑی خطرناک مثال بن گئی ہے بیرسٹر صاحب، آج یہ منسٹری آف پاور نے کہی ہے، کل وہ فائنانس منسٹری میں کوئی کہہ دے گا، کل کامرس میں کوئی کہہ دے گا. ہر روز بیوروکریسی کو سائن کرنا ہوتا ہے، کام کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، کانٹریکٹس ہوتے ہیں، پرچیزز ہوتی ہیں، پروکیورمنٹس ہوتی ہیں. ہر آدمی اگر نیب پہ بھاگے گا کہ جی کہ مجھے کلین چٹ دے دو تو یہ حکومت کیسے چلے گی؟ یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے اور اس کو تو بہت ٹاپ پرائیورٹی پہ پرائم منسٹر کو حل کرنا پڑے گا. جی بالکل، دیکھیے اس کو بالکل حل کرنا پڑے گا اور اسی سلسلے میں نیب نے بھی جو کلیریفیکیشن دی ہے کہ وہ نہیں دے سکتے کسی قسم کا بھی پرائر اپروول کے کوئی کانٹریکٹ، کیونکہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. اس طرح تو ہر حالانکہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اس میں کوئی ابھی ہمیں رانگ ڈوئنگ نظر نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی رانگ ڈوئنگ نہیں ہے. وہ تو بیچارے ایک پبلک پریس ریلیز بھی دے چکے ہیں اس سلسلے میں، مگر یہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے بیوروکریسی کو اس کے اوپر اسی چیز کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر پہلے سے ایک کلین چٹ مانگیں گے وہ نہیں ہو سکتی اور آپ کا یہ مطالبہ جائز نہیں ہے. تو اس ایشو کو اپنی طور پہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.